كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وجعلنا من قدام سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى فإن تبتم فهو خير لكم. محترم ناظرین، توبہ و استغفار کے سلسلے میں آج کی یہ مجلس تیسری مجلس ہے. آپ لوگوں کے سامنے اس اہم نشست میں جس نقطے کو لے کر میں آج آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، وہ نقطہ کہ لفظ توبہ قرآن مجید کی روشنی میں، یعنی قرآن مجید میں توبہ کن کن معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، میں آج انہی میں سے چند معانی کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا. قرآن مجید میں ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 114 سورتیں نازل کی ہیں، اور قرآن مجید کی سورتیں مختلف ناموں میں ہیں. کسی سورت میں انبیاء کرام کے اسماء ہیں، تو کہیں پر اللہ رب العالمین نے اوقات کے ناموں سے سورتوں کا آغاز کیا ہے، تو انہی میں سے ایک سورت التوبہ بھی ہے. تو گویا توبہ و استغفار کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک مکمل سورت ہی نازل کی ہے. اسی طرح اتنا ہی نہیں، ہم یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بہت سارے اسماء کو، بہت سارے صفات کو منتخب کر لیا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے اچھے نام ہیں، لہذا تم انہی ناموں کے ذریعے اللہ رب العالمین کو پکارو. انہی ناموں میں ایک نام اللہ رب العالمین کا تواب ہے، یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام تواب ہے. اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں، غور کریں، تدبر سے کام لیں، تو یہ بات ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن مجید میں لفظ توبہ کا ذکر 87 مرتبہ یعنی 80 پر 7 مرتبہ ذکر کیا ہے، جن میں سے 63 یعنی 60 پر 3 مرتبہ فعل اور بقیہ 24 مرتبہ اسم کا ذکر کیا ہے، یعنی وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. اس طرح اللہ رب العالمین نے کل ملا کر کے 87 80 پر 7 مرتبہ اللہ رب العالمین نے توبہ کا ذکر کیا ہے، جو اس کی اہمیت و فضیلت کے لیے کافی ہے. یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ عربی زبان واحد ایسی زبان ہے جس کا ایک لفظ کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جن میں سے ایک لفظ توبہ بھی ہے. قرآن مجید میں توبہ کئی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جن میں سے چند معانی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا. ایک معنی توبہ کا ہے معاف کرنا، تجاوز کرنا، درگزر کرنا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، یعنی تجاوز عنکم. اللہ رب العالمین نے سورۃ المجادلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے بہت سارے آداب بیان کیے. ان میں سے ایک ادب یہ بیان کیا تھا کہ جب تم نبی سے سرگوشی کرنا چاہو تو پہلے صدقہ کرو،
پھر اللہ رب العالمین نے اس حکم کو منسوخ کیا اور کوئی ناسخ حکم نازل نہیں کیا. اس کے بعد کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, اگر تم نبی سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ نہیں دے سکتے وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, تو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے, توبہ کیا, یعنی اللہ رب العالمین نے تمہارے صدقہ نہ دینے کو اس کو معاف کر دیا ہے. تو گویا ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہوئی کہ توبہ کا ایک معنی معاف کرنا, درگزر کرنا بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح توبہ کا ایک معنی تخفیف, رخصت, یعنی اللہ رب العالمین جب کسی بندے کو کوئی حکم دیتا ہے تو اس میں تخفیف کرنا یا پھر اس کام سے اس کو رخصت کرنا چاہتا ہے. آپ کو مشہور و معروف آیت آپ نے سنا ہوگا, علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم, یعنی اللہ رب العالمین نے شروع اسلام میں رمضان کے روزوں کے جو احکام بیان کیے ان میں سے ایک حکم یہ تھا کہ انسان ماہ رمضان میں چاہے دن ہو کہ رات میں اپنی عورت سے ہم بستری نہیں کرے گا. لیکن اللہ رب العالمین نے اس بات کو جانتے ہوئے کہا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم, تو اللہ رب العالمین نے تخفیف کی اور کہا کہ فالآن باشروہن, یعنی اللہ رب العالمین نے رات میں مرد کو یہ حکم دیا کہ اپنی عورت سے ہم بستری کر لے. تو گویا اللہ توبہ قرآن مجید میں تخفیف کے معنی میں, رخصت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح اپنے کیے کرتوتوں پر شرمندہ ہونے کے لیے بھی قرآن مجید میں توبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم توبہ کر لو, یعنی اپنے کیے ہوئے پر نادم ہو جاؤ, شرمندگی اپنے اوپر لا لو, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا. اسی طرح توبہ رحمت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون, اے نبی اپنے بندوں میں سے آپ پر کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے, او یتوب علیہم, یا پھر اللہ رب العالمین ان پر رحم کرے, او یعذبہم, یا انہیں عذاب دے. یتوب علیہم کا معنی یہاں پہ رحمت ہے, یعنی اللہ رب العالمین ان پر چاہے رحم کرے, اپنی رحمت نازل کرے, یا پھر ان پر عذاب دے. یہ لوگ ظالم ہیں, آپ کو کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو گویا ہمیں یہ بات واضح طور پر اس آیت سے معلوم ہوئی کہ توبہ کا ایک معنی قرآن مجید میں رحمت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. اسی طرح توبہ کا ایک معنی جو اصلی معنی ہوتا ہے وہ رجوع ہے, یعنی انسان اپنے گناہوں سے رجوع کر لے, اللہ رب العالمین کی طرف, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں, گڑ گڑائیں, اپنے کرتوتوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کریں, ندامت انہیں حاصل ہو, نادم ہو, پشیماندگی حاصل ہو, انہیں شرمندگی حاصل ہو, اور اللہ رب العالمین سے اس بات کا عزم لے کر اٹھیں کہ کبھی بھی اس طرح کی غلطی آئندہ نہیں ہوگی. تو اس کو رجوع کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے, اور یہی قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ. تو گویا ایک مختلف معانی تھی جو قرآن مجید میں توبہ کے استعمال ہوئے ہیں. تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید میں موجود توبہ کے بہت سارے معانی ہیں, بہت سارے الفاظ ایسے ہیں قرآن مجید میں جو ایک لفظ کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا کہ توبہ کے تقریباً 6 سے 7 معانی آئی ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو غور و تدبر سے کام لیں, قرآن مجید کے آیات کو اچھی طرح سمجھیں, کیونکہ یہی قرآن مجید کا اصل مقصد ہے. قرآن مجید کو پڑھنا مقصد نہیں ہے, قرآن مجید میں غور و فکر سے کام لینا, اس کے معانی میں تدبر سے کام لینا, یہی ایک اصل قرآن مجید کا یہی ایک پیغام ہے. لہذا اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے العالمین ہم تمام کو توبہ و استغفار کرنے والا بنا, قرآن مجید میں غور و فکر سے کام لینے والا بنا, ہمارے عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ, ایمان و اسلام کی حالت میں رکھ, جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.